ہزاروں لاکھوں خواہشیں اس ایک خواہش پر قربان، وہ لوگ کس قدر خوش قسمت ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ داتا صاحب کے دربار سے آپ سیدھے اپنے پیر و مرشد کے آستانہ عالیہ پر پہنچے۔ آپ کی ظاہری حالت آپ کی اندرونی کیفیات کی غمازی کر رہی تھی۔ پیر و مرشد کو یہ تو معلوم تھا کہ سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ داتا گنج بخش کے دربار پر حاضری کے لیے گئے تھے، مگر اس حالت کا اندازہ نہ تھا۔ بے قراری سے قریب بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا اور دریافت کیا، عبداللہ یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ جب گئے تھے تو سب ٹھیک لگ رہا تھا اور جب آئے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بتاؤ کیا بات ہے اور کیا پریشانی تمہیں لاحق ہو گئی ہے؟ حضرت بابا بلے شاہ نے گلوگیر آواز میں عرض کیا کہ سرکار مدینہ کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ آج حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے دربار اقدس کے احاطہ میں لوگ نعتیہ کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیش کر رہے تھے۔ میں نے بھی پڑھا اور اپنی کم مائگی اور محرومی پر رونا آ گیا۔ یہ رودات سن کر حضرت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ بھی آبدیدہ ہو گئے، اور وہ کون سی آنکھ ہے جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آبدیدہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے پاک باز مرید کو ارشاد فرمایا کہ سنو عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنسو بہانا بھی کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صدائیں سن لے، اور اگر اس نے تمہاری صدائیں سن لیں تو پھر تم مفلس نہیں رہو گے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے عقیدت کے آنسو رواں تھے۔ یہ وہ آنسو تھے جو کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے نہیں بہ رہے تھے، بلکہ یہ آنسو تو شوق دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رواں تھے۔ یعنی تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے۔ آپ نے روتے ہوئے عرض کیا، پیر و مرشد، میں تو ان آنسوؤں کو شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں کی خاک میں جذب کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی گویا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ یا شیخ میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے اور حضرت بابا بلے شاہ کی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے بے قراری ملاحظہ کرتے رہے۔ یہ آج میرا مرید تو بہت بلند مرتبہ پر نظر آ رہا ہے۔ آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے کس قدر تڑپ رہا ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی۔ اگلے ہی روز رات کے وقت حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ زیارت، یہ شرف، یہ سعادت پیر و مرشد کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کے طور پر بعد میں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ قصور میں تشریف لے آئے اور شہر سے باہر ایک تالاب کے کنارے ڈیرا جمایا۔ یہ تالاب آج کل ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے محاسن کا بھی چرچا ہوا۔ آپ بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارتے، گریہ و زاری کرتے
और अक्सर खामोश रहते। अकीदतमंदों का हुजूम होने लगा और दिन ब दिन हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के गिर्द बहुत से अकीदतमंद जमा होते चले गए। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक वजह शोहरत आपकी सूफियाना शायरी भी है। आप पंजाबी जुबान के अजीमुल मर्तबत शायर थे। एक तरफ उनकी जात फयूज व बरक़ात का सरचश्मा थी, तो दूसरी तरफ उनकी शायरी अपने अंदर असर व तासीर और सोजो गुदाज का एक खजाना लिए हुए थी। उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें अपना दिल निकाल कर रख दिया। उनका हर शेर रूह की गहराइयों से निकलता और दिल की पिन्हाइयों में उतर जाता। यही वजह है कि उनके पाकीज़ा आरफाना कलाम से पंजाब के गांव, कस्बे और शहर गूंज उठे। उनकी शायरी की शोहरत अपने वतन से निकलकर दूर दूर तक फैली। बुल्ले शाह के कलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि उससे तालीम याफ्ता तबका भी लुत्फ अंदोज होता है और नाखानदा तबका भी उनके अशार में लज्जत महसूस करता है। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल सन 1181 हिजरी के बाद हुआ और आपको कसूर में ही दफन किया गया। आपका मज़ार अक़दस आज भी कसूर में मरजा खलाइक है। दुनिया भर से आपके अकीदतमंद आपके मज़ार पर हाजिरी देते हैं और आपके फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस इश्क ते जंगी विच मोर बुलंदा, इस इश्क ते जंगी, इस इश्क ते जंगी विच मोर बुलंदा। सानू किबले ते काबे सोना यार दिसंदा, सानू किबले ते काबे सोना यार दिसंदा। सानू घायल करके, सानू घायल करके, सानू घायल करके खबर न लिया। छेती आवी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया। छेती आवी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया,